اور پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کے اس دورے کے ممکن نتائج اور اثرات پر مزید بات کریں گے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر، ویلکم ٹو ویو 360۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات لانگ ٹرم ہیں اور کسی ایک شعبے تک محدود نہیں، تو کیا یہاں امریکہ میں یہ سوچ نظر آتی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان کے حوالے سے ظاہر خواہشات تو دونوں جانب بہت زیادہ ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جس پر دونوں جانب سے باوجود اس کے کہ تھوڑی بہت کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر قابو نہیں پایا جا سک رہا، اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک تناؤ ہے، اور بہت سارے ایریاز میں جہاں پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی کوآپریشن کر سکتے ہیں، اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، گرچہ جاری بھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو۔ تو اس پر اثر تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان امریکہ تعلقات کوئی ایک مشکل دور سے جو اس وقت گزر رہے ہیں، یہ بہت جلد مکمل طور پر نارمل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایریاز آف ڈائیورجنس اس وقت کافی زیادہ ہیں۔ جب تک دونوں ممالک پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے اور اس کے بعد آنیسٹلی ان مسائل کو جن کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ تعلقات اس نہج پر پہنچیں گے جہاں پر ہم اسے کہیں کہ یہ بالکل اب معمول کے مطابق آ چکے ہیں۔ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی، اس کو لے کر اور خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال میں مختلف ممالک میں نئی گروپ بندیاں بھی بن رہی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں خطے کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات ساؤتھ ایشیا کے لیے اور ایشیا بالعموم کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اور دونوں ممالک میں یہ ریئلائزیشن بھی ہے، اور میرا خیال ہے امریکہ میں اس جانب ابھی ریئلائزیشن میں کچھ اضافہ مجھے نظر اس لیے بھی آ رہا ہے، جس طرح آپ نے یہ گروپ بندی کی بات کی، بین الاقوامی طور پر تھوڑی بہت صف بندی ہو رہی ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا میں اس کا جو ظہور ہے وہ کچھ زیادہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، خصوصاً نئے پلیئر آ رہے ہیں۔ چائنا تو پہلے سے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ روس ابھی کافی تیزی سے اس خطے میں اپنے اثر کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھایا ہے۔ رشیا اس وقت پاکستان کے ساتھ مختلف لیولز پر کام کر رہا ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی میں پاکستان کے اندر وہ کوئی $8-9 بلین کی گیس کے سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں جو ہے کوئی انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر پاکستان کو وہ کچھ ہتھیار وغیرہ بھی فروخت کرنا چاہتا ہے، جو ڈپلومیٹیکلی بھی رشیا پاکستان کو تھوڑا بہت لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو خلیج تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، لہذا یہ وہ جو ایک ری الائنمنٹس، ریجنل ری الائنمنٹس جو ہو رہی ہیں، اس کا ظاہر ہے کہ اثر امریکہ پر ہے، کیونکہ امریکہ کے اس خطے میں بہت بھاری مفادات ہیں، اور وہاں پر امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کی لیپ میں جائے، بلکہ پاکستان کا بھی یہی شاید خیال ہے کہ وہ ان کو لیوریج کے طور پر شاید امریکہ کے تعلقات میں استعمال کریں، اور ان کو امریکہ کو یہ باور کرائیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور اگر آپ ہم پر پابندیاں لگاتے بھی ہیں تو ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ اور افغانستان کی بات کریں خطے میں، تو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں طالبان سے مفاہمتی عمل کا خیر مقدم کیا جانا اور پھر 5 ورکنگ گروپس کی تشکیل جس کی بات کی ابھی سیکرٹری خارجہ نے، یہ کیا معنی رکھتی ہے اس وقت؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ سے کافی مشکل دور سے گزرتے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو فارن سیکرٹری انہوں نے شاید جو کور ایشوز ہیں اس پر بات نہیں کی، یہ تو ایک پولیٹیکل جیسی اسٹیٹمنٹ تھی، بلکہ پولیٹیکلی میں کہوں ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ تھی۔ پاکستان افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مشکل حالات ہیں، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر ایکویشنز بہت زیادہ ہیں، اور دونوں جانب سے جو جس لیول کی کوآپریشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے فائدہ دوسرے گروپ اٹھا رہے ہیں اور نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے اور دونوں ممالک کو ہو رہا ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ قوتیں جس طرح امریکہ اور دوسرے ممالک جن کے وہاں پر مفادات ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ تو پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کی جانب سے تھوڑی بہت کوشش تو کی گئی ہے، لیکن جب تک شاید پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی ریلیٹڈ جو افغانستان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، شاید یہ تعلقات مکمل طور پر معمول پر نہیں آئیں گے، اور اسی طرح پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو بھی اس طرح ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ کچھ بہتری نظر آئے گی۔ تو کل جو حملہ ہوا افغانستان میں، اس کو کیا آپ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی شکایت کی شنوائی کے طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک ہائی پوائنٹ ہمیشہ آتا ہے
کہ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان تھوڑی گرمجوشی آتی ہے تو پہلے تو زبان بدلتی ہے. 1 مارچ کو جو سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں جنرل جوزف انہوں نے ایک کانگریشنل کمیٹی کے سامنے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے زیادہ خراب بھی نہیں ہیں, فوج ٹو فوج جو فوجی تعلقات ہیں ان میں کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا, ہم نے ٹرانسپیرنسی رکھی جی. اور اس لیے ان کا میرا نہیں خیال کہ لانگ ٹرم میں یہ ان کو اپنے تعلقات کو انہوں نے ڈیفینیٹلی نارملائز کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کا کیا اثرات ہوتے ہیں. تھینک یو جہانگیر فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ فرام نیو یارک.